اور لوگوں کو برائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے منع کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا نقصانات ہوں گے؟ بکثرت احادیث ہیں، احادیث کی کتب میں ابواب ہیں اس سے متعلق کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو فلاں فلاں نقصانات ہوں گے۔ سارے تو اب گنے نہیں جا سکتے، ایک طویل موضوع ہے۔ میں نے اس سب میں سے چند ایک احادیث جو ہے نا وہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کے احساس کو سمجھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اپنی زندگی گزار لیں اور چلے جائیں اور دوسروں کی پرواہ اور فکر نہ کریں۔ آخرت میں بھی اس کا نقصان ہے اور دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پکڑ کریں گے۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں، چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ مسند احمد کی اور ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ تم لوگ ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم کیا کرو اور برائیوں سے منع کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط فرما دے گا جو تم میں سے بدترین لوگ ہوں گے۔ اور فرمایا پھر تمہارے نیک لوگ، تمہارے صلحاء، تمہارے عقل مند لوگ تمہارے حق میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کو روتا ہے، پریشان ہے کہ کیوں یہ اہل اللہ کی، نیک لوگوں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا جو انفرادی فریضہ تھا کہ ہم اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جہاں ہماری ذمہ داریاں ہیں وہاں ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں۔ ہم نے اس فریضے سے پہلوتئی کی۔ اس کے بدلے میں جو حدیث نے بیان کیا، فرمایا کہ اللہ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو جو بدترین تمہارے لوگ ہوں گے مسلط کر دے گا، پھر تمہارے اوپر ناانصافی کریں گے، ظلم کریں گے اور تمہارے خلاف جو ہے نا معاملات کریں گے اور قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کریں گے اور اللہ کی نافرمانیوں والے کاموں کے اندر حد سے بڑھ جائیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ تمہارے حق میں دعائیں کریں گے، اللہ تمہاری دعائیں، ان کی دعائیں پھر تمہارے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اہل اللہ کی، نیک لوگوں کی دعائیں ہمارے حق میں تب قبول ہوں گی، عوام کے حق میں، جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دوسروں کو اچھائی کا حکم دیں، برے کاموں سے روکنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑنے، یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر بالمعروف کو، دوسروں کو اچھے کام کے کرنے کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، اس کو ایک حسی مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ بڑی پیاری مثال ہے، اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کام چھوڑنے کا ہمیں کتنا نقصان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو اور اپنے اہل و عیال والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے علاقے والوں کو اگر نیکی کی ترغیب نہیں دیں گے اور برے کاموں سے نہیں روکیں گے اور اپنے آپ کو اس پر لگائیں گے نہیں کہ ہمارا یہ کام ہے، تو یاد رکھیں پھر ایک مثال سرکار نے دی کہ ہمیں کیا نقصان ہونے والا ہے، ہم کیسے تباہ و غرق ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس کی مثال کہ جو لوگ اللہ کے حکموں پر خود تو چلتے ہیں اور دوسرے وہ جو اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہے، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہو جائیں اور اس کشتی کے دو پورشن ہو، نیچے والا حصہ اور اوپر والا حصہ، پھر آپس میں وہاں پر قرآن اندازی کی جائے۔ اس قرآن اندازی میں کچھ لوگ اوپر کے حصے میں چلے جائیں، کچھ نیچے والے حصے میں ٹھہر جائیں اور سفر شروع کر دیں۔ اب سفر کے دوران جو پینے کا صاف پانی ہے، فرمایا وہ اس اوپر والی جو منزل ہے، اس کشتی، اس بحری جہاز کے اس اوپر والے منزل کے اندر پانی رکھا ہو جو صاف پانی ہو، یہ نیچے والی منزل والے بار بار اوپر جاتے ہوں پانی لینے کے لیے، پھر واپس آتے ہوں، تو یہ سوچ کر حدیث کے الفاظ ہیں کہ بھئی ہم بار بار اوپر والی منزل میں پانی لینے جاتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے ہماری وجہ سے، تو کیوں نہ ہم اس کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر لیں، تو سمندر ہے، دریا ہے، پانی جو ہے نا نیچے سے ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا، ہم بھی اوپر جاتے ہوئے تھکیں گے نہیں اور اسی طرح اوپر والوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی ہمارے بار بار جانے کی وجہ سے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر اوپر والے نیچے اتر کر زبردستی ان کا ہاتھ نہ پکڑ لیں اور روک نہ لیں کہ کشتی کے اندر سوراخ نہ کرو، تو یہ نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی، پوری کشتی کے سارے افراد ڈوب جائیں گے۔ تو یہ مثال بیان کر کے سرکار نے فرمایا اگر جو لوگ نیک اعمال اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اگر یہ ان لوگوں کا جو دنیا کے اندر آس پاس ان کے رہتے ہیں اور ان کے معاشرے میں رہائش پذیر ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کام کرتے رہے اور جو ہے نا مجرم بن کے پھرتے رہے، اور یہ لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے
ان کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں روکتے، تو فرمایا ان کا حشر بھی وہی ہونے والا ہے جو اس کشتی والوں کا ہو جائے گا۔ ان کو بھی چاہیے کہ جیسے وہ کشتی کی اوپر والی منزل والوں کو چاہیے نیچے والوں کا جا کے ہاتھ پکڑ لیں، نچلے حصے میں سوراخ نہ کرنے دیں ورنہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح نیک لوگوں کو اور اچھے اعمال کرنے والوں کو برے اعمال کرنے والوں کا جا کے ہاتھ پکڑ لینا چاہیے، ان کے جو ہے نا ہاتھوں کو گناہ اور نافرمانی کرنے سے روک دینا چاہیے، ورنہ جب ان پر عذاب آئے گا وہ تباہ و برباد ہوں گے تو اللہ ان کے ساتھ دوسروں کو بھی غرق اور تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، بڑی مشہور روایت ہے، فرمایا کہ جبرائیل سے دیگر فرشتوں سے کہا جاؤ فلاں بستی کو جانا وہ الٹ دو، ساری بستی پر اللہ کا عذاب نازل کر دو۔ تو اللہ سے پوچھا فرشتوں نے کہ یا اللہ وہ جو ایک بندہ اس بستی کے اندر ہے اس نے تو پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کیا، وہ تو بہت نیک آدمی ہے، وہ تو ہر وقت آپ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، خود بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، ساری زندگی پلک جھپکنے کے برابر میری نافرمانی نہیں کی، لیکن اس کا جرم اور گناہ ان سے بدتر ہے کہ کبھی اس کے ماتھے پر ان لوگوں کو گناہ اور نافرمانیاں کرتا دیکھ کر شکن بھی تو نہیں آئی نا، کبھی ان کو کہا بھی تو نہیں کہ بھائی گناہ نہ کرو، نافرمانیاں نہ کرو، ان کو روکنے کی اس نے کوشش بھی تو نہیں کی۔ آج آپ اپنا حال دیکھ لیجئے، ہم لوگ کہ ہم جو ہے نا اب گناہ سے، غلطیوں سے، نافرمانیوں سے کسی کو نہیں روکتے، بس ہو رہا ہے ہونے دیتے ہیں۔ وہ جو حدیث میں نے پچھلی بار بھی آپ کو سنائی تھی، بتائی تھی کہ اس کے معنی کے اندر ہمارے ہاں غلطی پائی جاتی ہے کہ صرف دل سے برا سمجھنا، یہ نہیں ہے۔ جب آپ کے اندر ہاتھ سے روکنے کی یا زبان سے روکنے کی قوت اور استطاعت ہے تب تک آپ اس کو دل کے اندر برا نہیں سمجھ سکتے، اور دل سے بھی اس وقت تک صرف برا سمجھنا ہے جب تک زبان سے کہنے کی قوت اور اختیار نہیں ہے۔ اگر زبان سے کہنے کا یا ہاتھ سے روکنے کی طاقت اور اختیار آپ کے پاس آ جاتا ہے پھر یہ دل میں برا سمجھنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، پھر اس پر گرفت ہوگی۔ تو یہ ہمارے جو ہے نا ابتدائی اور بنیادی فرائض میں سے ہے کہ خود بھی اچھے کام کریں، پہلا فریضہ یہ ہے، اور پھر دوسری ہماری ذمہ داری یہ کہ دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکیں اور اچھے کاموں کی ہم دعوت دیں۔ اس جدید تہذیب کے اندر، اس مغربی فلسفے نے ہمارے دماغوں کے اندر جو باتیں بٹھائیں اس میں سے ایک بدترین بات یہ بھی بٹھا دی کہ بھائی بس خود نیک بن جاؤ، لوگوں کے پیچھے نہ پھرو، لوگوں کے زندگیوں کو اجیرن نہ بناؤ، کیوں بس جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو، کسی کے پیچھے نہ گھومو۔ یہی بنیادی فلسفہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے، جو ہے نا لعن الذین کفروا علی بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، یہ تو قالوا لا يتناهون عن منکر فعلوا کہ بنی اسرائیل پر جناب داؤد اور جو ہے نا دیگر انبیاء کی زبان سے کیوں لعنت کی گئی کہ وہ مل جل کر معاشرے میں برے کام کرتے تھے، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں برے کام اللہ کی نافرمانیاں ان کو روکتے نہیں تھے، اس لیے اللہ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار اور لعنتیں ان پر برسی۔ تو ہم لوگ یہ سمجھ کر کہ بس خود عمل کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، دوسروں کو کی فکر نہیں کریں گے، قیامت والے دن روز محشر پکڑے جائیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر بھی یہ عذابات جو حدیث کے اندر موجود ہیں یہ ہمارے گلے میں پڑیں گے اور ان عذابات کا سامنا ہم کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عام عوام کو، سارے لوگوں کو، چند خاص لوگ اگر اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ کرنے لگ جائیں تو اللہ عام سارے لوگوں کو اللہ سارے لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ یعنی معاشرے کے چند افراد غلطیاں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں تو اللہ سارے معاشرے کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے، لیکن ایک شرط رکھی، شرط یہ کہ اس وقت کہ جب محلے والے، علاقے والے، معاشرے والے ان کا ہاتھ پکڑ کر گناہ سے، غلطی سے، نافرمانی سے روک سکتے ہوں یا زبان سے منع کر سکتے ہوں پھر بھی نہ کریں تو پھر اللہ ان خاص کے ساتھ ان عام لوگوں کو سب کو تباہ و برباد فرما دے گا، سب پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو ذرا اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے میں، محلے میں، اپنے علاقوں میں ذرا دیکھیں نا کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ ہم روک سکتے ہیں، بچوں کو تو روک سکتے ہیں، اپنے شاگردوں کو تو روک سکتے ہیں، اہل محلہ کو تو روک سکتے ہیں، پڑوسیوں کو زبان سے تو کہہ سکتے ہیں اگر ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے، لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنی دنیا کے اندر مست ہے، یار کیوں کسی کو جو ہے نا اس کے ساتھ منہ لگا لے، کیوں کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ معاملہ کر لے، کرنے دے، جو کرتا ہے اپنے اللہ کو حساب دے گا، اللہ کو تو وہ حساب دے گا ہی دے گا۔ لیکن اسلامی معاشرے کے اندر آپ کے اور میرے بھی کچھ فرائض ہیں کہ ہم لوگ بھی جو ہے نا لوگوں کو برائیوں سے رکنے کی دعوت دیتے رہیں اور نیکیوں کی دعوت، اچھے کاموں کی دعوت دیتے رہیں۔ نہیں دیں گے تو ایک روایت پہلے سنائی، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے
فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جب تک تم لوگوں کو نیک کام کے کرنے کی دعوت دیتے رہو گے اور برے کاموں سے منع کرتے رہو گے تو تمہارے لیے اچھائی ہوگی. اگر یہ کام نہیں کرو گے فرمایا تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے, دعائیں کرو گے, اللہ تمہاری دعائیں پھر قبول نہیں کرے گا. تو ہر شخص کو گلا ہے, ہر شخص کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی, لیکن جو وجوہات احادیث نے قرآن نے بیان کی ہیں کہ تمہاری دعائیں فلاں وجہ سے قبول نہیں ہوتی, ہر فرد ہمارے معاشرے کا اس سے متاثر ہے. کسی کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے, کسی کے اندر یہ شدت نہیں ہے اس جذبے کی کہ لوگوں کو جو ہے نا نیکی کی دعوت دے, اچھے کاموں کی دعوت دے اور برے کاموں سے جو ہے نا روکے. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا, اگر کسی کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ نیک بن جاتا ہے, عمل شروع کر دیتا ہے, تو اتنی بات پر دونوں میں سے ایک پر عمل کر لیتا ہے کہ لوگوں کو اچھے کاموں کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہے, لیکن برے کاموں سے منع کرنا کسی کے بس میں اور اختیار میں ہو بھی تو ہم نے چھوڑ دیا, ہم لوگ نہیں کرتے. دونوں کو ہم نے تقسیم کر دیا. بس نیک کام کی دعوت دینی ہے, قرآن نے اور حدیث نے دونوں کو اکٹھا بیان کیا کہ نئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف نہیں, کسی بھی مقام پہ قرآن نے حدیث نے ان دونوں کو اکیلا اکیلا کر کے بیان ہی نہیں کیا, دونوں کو اکٹھا بیان کیا. تو امر بالمعروف اچھے کاموں کا جو ہے نا وہ ترغیب دینی ہے, حکم دینا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, ساتھ برے کاموں سے منع بھی کرنا ہے. تو اس کے درجات ہم پچھلی بار پڑھ چکے ہیں, طریقہ کار پر میں بڑی تفصیل سے پچھلی بار گفتگو کر چکا ہوں. اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے, یہ بھی بہت عجیب روایت ہے, پورا ایک موضوع ہے, ایک پورا مضمون ہے, اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کر لیجئے. فرمایا کہ جب میری امت جو ہے نا کتنا نقصان ہوگا, کتنا نقصان ہمارا ہو رہا ہے, اور ہمارا یہ جو ہمارے معاشرے میں جو چیز پھیل چکی ہے, دین سے دوری, اسلام سے دوری, اسلام پر عمل نہیں ہے, معاشرہ بس کسی اور رخ پر جا رہا ہے, اس کی ایک وجہ یہ حدیث بھی بیان کرتی ہے کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی. بہت ہی عجیب روایت ہے. جب میری امت یہ دوسروں کو نیکی کا حکم کرنا, برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دے گی اور دنیا کو ترجیح دینے لگے گی, تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو وحی کی برکات سے محروم کر دے گا, اس سے وحی کی برکتیں ساری اللہ اس سے چھین لیں گے, سلب کر لیں گے. سوچیں وحی ہے کیا چیز. آسمان سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے علوم نازل فرمائے, قرآن سمیت, احادیث سمیت, اور حکمت اور بصیرت کی جو باتیں ساری نازل فرمائی, ان کے اندر روحانیت ہے, برکات ہیں. یہ برکت اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن سے اور حدیث سے تمہاری نکال لوں گا, چھین لوں گا. تمہیں قرآن سے اور حدیث سے, سرکار کی زندگی اسوہ سے کوئی برکت نہیں ملے گی, کوئی روحانیت نہیں ملے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قرآن تمہارے سامنے ہوگا, لفظ پڑھو گے, الفاظ پڑھو گے, ترجمہ پڑھو گے, تفسیر پڑھو گے, لیکن عملی زندگی میں تمہاری کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ وحی کی برکت سے محروم ہونا ہے. قرآن اللہ کی وحی ہے, وحی کا نزول ہے قرآن. اس کی برکت سے محرومی کیا ہے کہ ہم پڑھیں گے لیکن دلوں پر اثر نہیں کرے گا. ہم پڑھیں گے بس پڑھ کر کے عام کتاب کی طرح بند کر کے رکھ دیں گے, ہماری زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی نہیں آئے گی. تو آج دیکھیں کہ وحی کی برکت سے ہم کیسے, یہ اتنے نکات ہیں کہ وحی کی برکت سے ہم کیسے محروم ہو گئے. ساری ہماری بنیادی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اسی طرح جو ہے نا اور بہت ساری, یہ میں نے چند ایک کا اشارہ کر دیتا ہوں. علم جو ہے نا وہ معلومات بن جائے گا. آج ہم سب دیکھیں معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کو سنا جاتا ہے, لیکن کیوں سنا جاتا ہے؟ صرف معلومات کی حد تک, تاکہ کسی مجلس میں بیٹھے نا ہمارے پاس کرنے کو باتیں زیادہ ہوں, تاکہ کوئی عمل کی نیت کہیں بھی باقی نہیں رہی. تو یہ دیکھیں عمل کی نیت نہیں رہی, علم تو سن رہے ہیں, دماغ میں دل میں اتر رہا ہے, لیکن عمل کی کوئی چیز نہیں ہے عمل والی. تو سمجھ لیں کہ بس وحی کی برکت اس علم کے اندر سے نکل گئی. علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے, سرکار کی اسوہ ہے, اس کے اندر سے برکت نکل گئی. اب عمل ہماری زندگی کے اندر نہیں رہا, بس سنا, وقتی طور پر اثر کر بھی جاتا ہے, اسی وقت واہ واہ کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. باہر کے معاشرے میں عملی زندگی میں کیوں نکل گیا؟ اس کے پیچھے بنیادی فلسفہ. سرکار نے فرمایا کہ جب میری امت دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دے گی اور برے کاموں سے منع نہیں کرے گی, یہ کام چھوڑ دے گی, امر بالمعروف نہی عن المنکر, تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی. اسی طرح نصیحت کا جو اثر ہے یہ بھی جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے, دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے. وحی کی برکت سے دل لوگوں کے نرم ہوئے. وہ لوگ جو سال ہر سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, قرآن کی چند آیات سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو کیوں بہنے لگ جاتے ہیں؟ قرآن کی آیات سنتے ہیں تو کیوں دل بدل جاتے ہیں؟ اس قرآن نے ان کی زندگی میں کیوں انقلاب برپا کیا؟ کہ وحی کی برکات اللہ نے ان کے اوپر جاری فرما دی. اس قرآن کی حدیث کی برکتیں دلوں کے اندر رچ گئی اور بس گئی
کہ وہی لوگ جو خون کے پیاسے تھے، جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جو ہے نا صحابہ کرام گئے تو انصار نے سینوں سے لگایا، اپنی جو ہے نا جائیدادوں کے اندر، کاروباروں کے اندر شریک کیا، اور یہاں تک آفرز کی کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، جو تجھے پسند ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لے عدت گزرنے کے بعد۔ یہ وحی کی وہ برکت تھی جو اللہ تعالیٰ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو عطا فرما دی تھی۔ ہم نہیں کرتے تو وحی کی یہ ساری برکتیں ہم سے چھین لی گئی، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات کہ حق اور باطل کا جو پیمانہ ہے، جو معیار ہے، وہ ہم سے چھین لیا جاتا ہے۔ گمراہی اور حق کیا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، اس میں سے حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، قرآن نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تمہیں فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دل اور مزاج عطا کروں گا۔ تو ہم وحی کی اس برکت سے محروم ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے دل کے اندر وہ صلاحیت یہ برقرار نہیں رہی کہ ہمارے سامنے بیانیہ آ جائے، ہم اس کو پرکھ سکیں کہ بھائی یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ گمراہی ہے یا ہمیں راہ راست صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور اس پر افسوس اس بات کا کہ ہر فرد نے، ہمارے معاشرے کے ہر شخص نے اپنی پارٹی کے، اپنی جماعتوں کے، اپنی قوم کے، اپنے علاقے کے، اپنے وڈیروں کے، اپنے لیڈروں کے، رہنماؤں کے بیانیوں کو اپنا بیانیہ بنا لیا۔ کوئی بیانیہ جب ایک معاشرے میں جب نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بھائی اسلام کے نقطہ نظر سے اس بیانیے کا کیا تصور ہے۔ نہیں بھائی، میری پارٹی نے، میرے لیڈر نے، میرے رہنما نے کہہ دیا، بس ہماری آنکھیں بند ہیں اس بیانیے کے اوپر۔ ہماری قوم کے فلاں فرد نے یہ کہہ دیا، لیڈر نے، بس ہمارا آنکھیں بند ہے، ہماری آنکھیں اس کے اوپر نہیں۔ ہم اس بات کو پیدا کریں، ہم اس برکت سے کیوں محروم ہو گئے کہ ہم کسی بیانیے کو قرآن و سنت کے اوپر پرکھ نہیں سکتے، کہ ہم وحی کی برکت سے محروم ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں، میں نے پہلی حدیث سنائی نا، جب یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے اوپر بدترین حکمران مسلط کر دے گا۔ تو آج ہم ان بدترین حکمرانوں کے زیر سایہ تسلط ہیں، رہنماؤں کے، جو بیانیہ دیتے ہیں، ہم لوگ آنکھیں بند کر کے، اندھے بہرے لورے لنگڑے بن کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ نہیں سوچتے قرآن اور حدیث سے متعلق ہمیں کیا کہتا ہے، نہیں سوچتے کہ اسلامی نقطہ نظر اس میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وحی کی برکت سے محرومی ہے ہمارے لیے۔ آپ حضرات سوچتے ہوں گے کہ عمل تو ہے، میں نے کہا کہ علم ہوگا لیکن صرف معلومات کی حد تک عمل نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں وہ عمل بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہیں۔ آپ سارے بھی تو اچھا کام، نیک کام کرنے، نماز پڑھنے آئے ہیں، بہت سارے لوگ معاشرے میں نظر آتے ہیں، اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ لوگ کیسے وحی کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں؟ اگر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں تو یاد رکھیں کہ ان کے عمل کے اندر سے برکت اور روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ عمل تو کر رہے ہوتے ہیں، قرآن نے کہا ہے کس بارے میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ تمہاری نماز ایسی نماز ہے جو تمہیں برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ کتنی نمازیں سارا دن، صبح و شام 5 نمازیں دن رات پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن برے کام، بے حیائی نہیں رک رہی، برے کام ہم سے نہیں چھوٹ رہے۔ ہماری نماز اور عمل کے اندر سے وہ برکت محروم ہو گئی۔ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھو گے، اس روزے کی برکت سے تقوی ملے گا، پرہیزگاری نصیب ہوگی، لیکن عمل تو کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے تو رہ رہے ہیں، لیکن اس عمل کی برکت اور روحانیت ہم سے چلی گئی، چھوٹ گئی۔ کیوں؟ ہم وحی کی برکت سے محروم ہو گئے، ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ اتنا لمبا موضوع ہے، اس کو اگر ہمارے معاشرے کی جس چیز نے ہماری بنیاد ہلا کر کے رکھ دی، اس کو کھولتے چلے جائیں، ایک ایک نقطے کو، اس پر واقعات بیان کر سکتے ہیں، اس پر اپنی زندگی کو پرکھ سکتے ہیں، اس ایک حدیث کے اوپر کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، وحی کی برکت سے محروم ہو جاؤ گے۔ جب وحی آسمان سے اتری، ہم نے اس وحی کے ذریعے اللہ تک پہنچنا تھا، تو جب ہم اس تک پہنچے، اس کی برکت ہمیں نصیب نہ ہو تو پھر ہم اللہ تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ پھر جس چیز کا، جس انقلاب کا وعدہ ہمارے ساتھ قرآن نے، حدیث نے کیا، ہم اس کو کیسے پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے، اللہ کی قسم۔ اسی طرح اور بہت ساری باتیں اس کے اندر، صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں، تفصیل بیان نہیں کرتا، کہ تفرقہ، اختلاف اور انتشار، معاشرہ اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے۔ وحی کی برکت جب ختم ہو جاتی ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، آپس میں افتراق ہے، انتشار ہے۔ آپ مذہب کے نام پر افتراق اور انتشار دیکھیں معاشرے کے اندر، آپ سیاست کے نام پر اپنے معاشرے کے اندر ذرا افتراق اور انتشار کے، علاقائیت کے بنیاد پر ذرا اپنے معاشرے میں، آپ پارٹی بازی پر اور صوبائیت کے نام پر ذرا اپنے معاشرے میں ذرا باہر نکل کر دیکھیں کیسے ہمارا معاشرہ ہر طرف سے افتراق کا، انتشار کا، آپ جو ہے نا رشتہ داریوں کی بنیاد پر جو ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے علاقوں میں اختلاف ہے، انتشار ہے، دیکھیں تو یہ وحی کی برکت سے جب انسان محروم ہو جاتا ہے، یہی حال ہوتا ہے امت کا، اس نیز تک کہ آپ کے گھر کے اندر پہنچ کر کے شیرازہ بکھر جاتا ہے، آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر تک بھی۔ یہ وحی کی برکت سے محرومی اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اہل دنیا اور باطل جو قیادت ہے،
دنیا دار لوگ جنہیں دین سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیڈر بن جاتے ہیں، وہ آپ کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، باطل جو ہے نا پوری دنیا کے اندر غالب آ جاتا ہے۔ یہ وحی کی برکت سے محرومی ہے۔ دنیا کی محبت آپ کے دلوں کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ یہ ساری بیماریاں جتنی میں ذکر کر رہا ہوں، ہر ایک ہمارے دل کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے افراد کے اندر پائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک حدیث پر غور کر لینا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، اس کا سادہ سا مفہوم ایک آسان آخری بیان کر دیتا ہوں، یہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ فلاں جماعت کے اندر چلے جائیں تو بس وہ امر بالمعروف ہے، اس جماعت کے اندر چلے جائیں وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کر رہی ہے، وہ جماعت۔ قرآن نے، حدیث نے کسی جماعت کا تذکرہ نہیں کیا۔ بہت ساری جماعتیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اچھا کام کر رہی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن یہ جو احادیث ہیں انفرادی آپ میں سے ہر ایک کو مجھے یہ اپیل کر رہی ہیں، آپ کو اور مجھے یہ فریضہ بتلا رہی ہیں کہ اپنی ذات کے اندر اگر آپ والد ہیں تو بچوں کے اوپر تو آپ کا حق چلتا ہے نا، بچے تو آپ کی نگرانی میں ہے نا، بیوی تو آپ کی نگرانی میں ہے نا، اگر آپ استاذ ہیں، آپ شیخ ہیں، آپ مربی ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، آپ کسی بھی ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کے ماتحت بہت سارے لوگ ہیں، وہ جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں اس جگہ پر تو آپ کی بات چلتی ہے نا، وہاں آپ ہاتھ سے بھی زور سے بھی آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ منع کر سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کی نافرمانی اور غلط کام نہ کرو۔ اور آپ کی محلے داری ہے، آپ کا معاشرہ ہے، اور آپ کی رشتہ داری ہے، اور آپ جو ہے نا قوم کے رہنما اور لیڈر ہیں، تو کم از کم آپ زبان سے تو ان کو منع کر سکتے ہیں نا۔ اور اگر آپ کے ہاتھ میں قوت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، اور آپ حکمران ہیں، تو آپ پھر ہر طریقے کے ساتھ ان کو منع کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کسی کافر اور غیر مسلم ریاست کے اندر رہتے ہیں تو پھر دل کے اندر اس کو برا جانے۔ اسلامی معاشرے کے اندر دو صورتیں ہیں، یا آپ جو ہے نا ہاتھ سے روکیں گے یا اپنی زبان سے دعوت کے پیغام کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ آپ کی اور میری ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے کسی جماعت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی جماعت ہوگی تو ہی آپ دعوت کا اور دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں گے۔ اگر کوئی پلیٹ فارم ایسا ہوگا تو آپ کام کریں گے۔ ہر شخص کو اللہ نے ایسا پلیٹ فارم دیا ہے، گھر کی صورت میں، محلے کی صورت میں، معاشرے کی صورت میں، بچوں کی صورت میں، اس کے شاگردوں کی صورت میں، مختلف صورتوں میں اللہ نے ہر فرد کو ایک، اس کے کولیگز کی صورت میں، اس کے دوستوں کی صورت میں اللہ نے ہر فرد کو ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کے کرنے کا پابند ہے، اور اسی سے متعلق ہر شخص سے پھر آئندہ سوال بھی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا کیسے، میں پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ جب تک آپ اس کو سیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کب کس بندے کو دین کی دعوت دینی ہے اور کب نہیں دینی، وقت کون سا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، میں نے واقعہ بھی پچھلی بار سنایا تھا اس کے اوپر، اور اسی طرح جو ہے نا الفاظ کا چناؤ کیسے ہونا چاہیے، کس بات کی دعوت دینی ہے اور کس کی نہیں دینی، میں نے بہت تفصیل سے پچھلی بار ذکر کر دیا تھا۔ تو بغیر سیکھے، بغیر سمجھے، بغیر کسی اہل علم میں سے کسی سے پوچھے اگر آپ یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ اس لیے اہل اللہ سے، اہل علم سے، اپنے علماء سے، اپنے جو ہے نا داعین اور واعظین سے جڑ جائیں، ان سے کام کا طریقہ سیکھیں۔ اسی طرح آخر میں یہ اعلان جو ہے نا ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی رائے گنج کا جو عالمی تبلیغی اجتماع ہوتا ہے وہ اب چونکہ ترتیب اس کی تبدیل ہو چکی ہے، پہلے ہر سال ہوا کرتا تھا، اب ہمارا جو ہری پور کا جو ایریا ہے پورے پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں کا اجتماع ایک بار ہوتا ہے اور 2 حصوں کا، یعنی ہمارا جو ہری پور کا اجتماع یہ 2 سال بعد، ہر علاقے والوں کا 2 سال بعد اب اجتماع کا نمبر آتا ہے، تو 2 سال پہلے ہری پور والوں کا بھی حلقہ تھا، اس دفعہ پھر ہے، تو انشاءاللہ ہماری مسجد سے بھی گزشتہ سالوں کی طرح ترتیب بنے گی اس کی، ایک قافلہ ہمارا انشاءاللہ